السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 214 پڑھی ہے۔ آج میرا عنوان ہے، میرا ٹاپک ہے ایمان اور آزمائش۔ آج 6 دسمبر ہے 2021، سوموار کا دن ہے، پیر کا دن ہے۔ ہم اور آپ مسجد کے اندر جمع ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ آج ہی کے دن 92 میں بابری مسجد شہید ہوئی تھی، تو جس نے پہلا مارا تھا کدال مارا تھا بلبیر سنگھ کو میرے رب نے محمد عامر بنا دیا۔ میرا رب جس کو چاہے اسلام کے اندر داخل کر دے اور میرا رب جس کو چاہے اسلام سے نکال دے۔ بلبیر سنگھ کو محمد عامر بنا دیا، اور آج 6 دسمبر 2021 کو وسیم رضوی کو اسلام سے نکال کر کہیں اور اللہ نے بھیج دیا۔ اور وسیم رضوی کا نیا نام تو آپ لوگ جانتے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ جتیندر نارائن سنگھ تیواری۔ اسلام اللہ کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، اس لیے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا رب بلبیر سنگھ کو عامر بنا سکتا ہے، اور میرا رب وسیم رضوی کو جتیندر نارائن سنگھ تیواری بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ اسلام اللہ کا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125۔ اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج 6 دسمبر 2021 کو گنگا کنارے کشتی پر ہوتے ہوئے دھرارا مسجد میں گیا، اور مجھ کو ایک ویڈیو بنانی تھی، میں نے بنائی، اور مجھے اس وقت اپنا اسلام اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر یاد آیا، کیونکہ میں نے گنگا گھاٹ میں دیکھا کیا کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت دے رکھی ہے۔ اس لیے جتنا بھی شکریہ ادا کرے بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ پوری دولت ایک طرف ہو جائے، اسلام کی دولت ایک طرف ہو جائے، برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اس کا امتحان اتنے زیادہ ہوگا۔ آج ایک ایسی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن ہم میں سے ہر آدمی اللہ سے کہے گا کہ اللہ میرے چمڑے کو تو کینچی سے کیوں نہیں کٹوا دیا؟ بولیے ابھی کٹوائیے گا؟ کٹوائیے گا؟ کوئی تیار ہے کہ کینچی سے کٹوا دے؟ کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے، آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کہ اللہ دنیا میں میرے چمڑے کو تو کینچی سے کاہے نہیں کٹوا دیا؟
क्यों? जितने ज्यादा तकलीफ उतने बड़ा इनाम। आज हम और आप रोते हैं ना, रोटी और बूटी। मेरे भाइयों, रोटी भी मिल रही है, बूटी भी मिल रही है। साहबे कराम को बेचारे को कहाँ कुछ मिला है। 3-3 साल तक, 1-2 साल नहीं, 3 साल तक डिटेंशन कैंप में रहे हैं, शेबे अभी तालीम में रहे हैं। क्या खाए हैं? पत्ता खाए हैं। क्या खाए हैं? क्या खाए हैं? क्या खाए हैं? चमड़े को पानी में भिगो भिगो कर जबान पर से डाले हैं 3 साल तक। हम और आप 3 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, 3 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक दिन अगर घर में बूटी ना आए तो टेंशन बढ़ जाए, है कि नहीं है? भाई, दाल में भी मेहमान नवाजी होती है, सब्जी में भी होती है, दाल भात भरते में भी शादी ब्याह में मसला हो सकता। आप एक शादी बताइए जिसमें दाल भात भरता खा के लोग जाते हैं। अगर दाल भात भरता खिलाइएगा तो सब मिलकर आपको भरता कर देगा। देखिए, मैं हंसाता उसाता नहीं हूं। लोग बोलते हैं मौलवी साहब आप हंसाते हैं। न मैं हंसाता हूं न मैं फंसाता हूं, सिर्फ आईना दिखा देता हूं। बात सही है कि नहीं? आप ही लोग बताइए, शादी ब्याह में अगर कोई भरता खिलाए तो आप उनका भरता कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? बिल्कुल कर दीजिएगा। ये कौम खाने में लगी हुई है, और जो कौम खाने में लगी रहेगी उसको दुनिया वाले खा जाएंगे। ये तो जान ही रहे हम और आप। मेरे भाइयों, जिसका ईमान जितना ज्यादा मजबूत है उसको उतना ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो पहले वो हदीस तो सुना दूं, जब अल्लाह के दरबार में हम और आप कहेंगे कि अल्लाह कैंची से हमारे चमड़े को तू काहे नहीं कटवाया? दलील सुनन तिरमिज़ी किताबुल बिर व सिला हदीस नंबर 2042। यवद्दु अहलुल आफियती, कल क़यामत के दिन अच्छे किस्म के लोग जिनको दुनिया में तकलीफ हुई नहीं, देखेंगे कि मुसीबत में जो लोग थे उनको अल्लाह ने बहुत इनाम दे रखा है। इतना इनाम, इतना इनाम, इतना इनाम। काश 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 अल्लाह ताला लौ अन्ना जुलूदहुम, काश के अल्लाह उनके चमड़े को दुनिया के अंदर बिल मकारीज, कैंची से कटवा देता। कितना बड़ा इनाम मिलेगा। अब ये हदीस सुनने के बाद आप में से कोई भाई है जो कैंची से कटवाना चाहता है? कैंची से अगर कटवाइएगा तभी इनाम मिलेगा। अब इसका मतलब यही ना कि हम और आप एक दूसरे को कैंची से काटते रहें, यह बिल्कुल मसला नहीं है। यह मतलब है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर कैंची से किसी ने हमको काट भी दिया तो हमें और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनाम बहुत ज्यादा। आ रही ना मेरी उर्दू समझ में? आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए मेरे साथ जरा हाँ हाँ बोलते रहिएगा, हूं करते रहिएगा, ठीक है? और याद रखिएगा, हम और आप कुछ भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तकलीफ तो साहबे कराम ने बर्दाश्त की है। सही बुखारी किताब लिखकर हदीस नंबर 6943, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के सेहन में हैं, टेक लगाए हैं, चादर ओढ़े हुए हैं। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। वही खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस्म को नंगा किया जा रहा है और आग दहक रही है, जल रही है, गरम है, और उसी गरम आग पर उनको पीठ को लिटा दिया गया है, और पीठ से पीप निकले, और पीप निकलने के बाद आग बुझ जाए, फिर भी सामने वाले को रहम ना आए। इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर पाइएगा? हूं नहीं कर रहे हैं, कर पाइएगा? अरे हो पाएगा? बोलिए ना, कर पाएंगे? कर पाएंगे? खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, कहा अला तस्तंसिरु लना अला तदू लना। हम लोग भी मौलाना साहब के भाग के आते हैं, मौलवी साहब दुआ कीजिए। हम और आप दो चीज के लिए दुआ ज्यादा कराते। कौन सी दुआ? माल कैसे बढ़े, कारोबार बहुत ठप हो गया, दुआ कर दीजिए। एक जिस्म के लिए दुआ कराते, मौलवी साहब दुआ कर दीजिए सेहत सही रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। आज तक किसी ने यह दुआ नहीं करवाया कि मौलवी साहब दुआ कर दीजिए कि मेरी आखिरत सुधर जाए। आ रही मेरी उर्दू समझ में? मौलवी साहब दुआ कर दीजिए कि मरने के बाद की जिंदगी मेरी सुधर जाए।
میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں؟ نہیں. الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، آپ کاہے کو ہمارے لیے دعا نہیں کر، آپ کیوں نہیں دعا نہیں کرتے، آپ کیوں نہیں دعا کرتے ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، مدد کی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مدد بھیجے. یہاں پر رکیے گا، یہ حدیث آگے اور پڑھنی ہے، لیکن مجھے ایک آیت پہلے پڑھنی پڑے گی. اگر وہ آیت پڑھوں اور حدیث بھول جاؤں تو پھر یاد دلا دیجیے گا خباب بن ارت والی حدیث. جو آیت میں نے پڑھی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تم لوگوں نے سوچ رکھا جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ اس سے پہلے والے جو لوگ تھے ان کی بڑی آزمائش ہوئی، بڑا امتحان ہوا، ہلا دیے گئے، زلزلہ آ گیا، ہلا دیے گئے. یہاں تک کہ ایمان والے اور رسولوں نے بھی کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے جواب دیا سنو، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. بات یہاں تک آ گئی. ہلایا جائے گا، اور پہلے والے لوگوں کو کتنا ہلایا گیا ہے. تو اب آئیے اس حدیث کو کنٹینیو کرتے ہیں. قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوزع على راسه فيجعل نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه. سن لو، تم سے پہلے لوگوں کے حالات ایسے تھے، آدمی کو پکڑا جاتا، لایا جاتا، گڈھا کھودا جاتا، اس کے اندر رکھا جاتا، آرا لایا جاتا، چیر دیا جاتا، اور لوہے کا زمبورا لایا جاتا. جانتے زمبورا یعنی لوہا ایسا جس کے اندر بہت سارا ایسا ٹیڑھا ٹیڑھا لگا رہے. کنگھی انگھی دیکھتے ہیں، سیدھا لوہے کی کنگھی پیٹ میں گھسا دیا، لوہے کی کنگھی کو پیٹ میں گھسا دیا اور سیدھا اتری پچونی ہڈی گوشت سب لے کے باہر کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما یصدہ ذلک عن دینی، یہ سب چیز بھی دین سے روکنے والی نہیں تھی. میرے بھائیو، ہمارے اور آپ کی کیا آزمائش ہوگی؟ ہم اور آپ کیا امتحان دے پائیں گے؟ کچھ بھی امتحان نہیں دے سکتے. ہم اور آپ صرف ہلہ مچا رہے ہیں، ہلہ اور نلہ، یہی دو چیز ہے. کاش کے ہم اور آپ کرتے اللہ اللہ، ہلہ نلہ، کاش کی کرتے ہم اور آپ اللہ اللہ. آ رہی اردو آ رہی سمجھ میں؟ صرف ہلہ مچا رہے ہیں، ہلہ سے مچا رہے ہیں. کیوں ہلہ مچا رہے ہیں؟ نلہ. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، نلے کے اوپر ایک چیز یاد آ کے بولنا پڑے گا. وہ نلے میں رہتا ہے گودا، اور گودے کو ٹھوکتے پکڑ کے اس طرح، ٹھوکتے کہ نہیں ٹھوکتے؟ ٹھوکنے کے بعد بھی اس کا گودا نکلتا. ارے جو گودا نہیں نکل سکتا تو جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں تو اس ملک سے نکلیں گے کیسے؟ گودا اصل ہے نا، کریم ہے نا. بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ میری نہیں سمجھ میں آ رہی؟ لگ رہا ہے ایسا آپ لوگ نلہ اللہ نہیں کھاتے ہیں نا نلہ، تو اس کو ٹھوکنا پڑتا. گودے کو نکالنے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، تو کریم لوگوں کو ہٹانے کے لیے کتنی محنت لگے گی؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ہم اور آپ گودے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کہ مولوی صاحب میں نلہ ویسے پھینک دیتا ہوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتاتا. اور اس میں گودا نکال کے چھوڑتے ہیں، تو اتنا جلدی ہم اور آپ چھوڑنے والے ہیں؟ کوئی ہمیں ڈرائے ورائے نہیں، دھمکی ومکی نہ دے، ہم تو نلہ کے گودا کو بھی نہیں چھوڑتے. میرے بھائیو، تو بات یہ کہنی تھی، حالات چاہے جیسے بھی ہو گھبرانے کی ضرورت، سمجھے کہ نہیں؟ وہ لوگ کیسے تھے، ان کا امتحان کیسا تھا، وہ لوگ کیسے تھے، اور ہم اور آپ کیسے ہیں. یاد رکھیے گا، جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اس کا امتحان بھی اتنے زیادہ ہوگا. اور امتحان جب ہوگا تو پھر دیکھیے کیسے کیا ہوگا. آئیے ایک لمبی حدیث سنا کر اس میں مسئلے نکالتے ہیں ہم اور آپ. صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 3005. صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا. اور جادوگر کیا کرتا ہے؟ بادشاہ کی حکومت چل رہی ہے، تو اب جادوگر بوڑھا ہو گیا، تو جادوگر نے کہا بادشاہ سلامت، ہم کو نیا کوئی بچہ دے دیجئے تاکہ ہم اس کو سکھا دیں. تو ٹھیک ہے، بچہ دے دیا.
تو بچہ دے دیا تو بچہ کیا کرتا؟ مولوی صاحب کے بھی پاس جاتا اور جادوگر کے پاس جاتا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی حدیث سے مسئلہ یہ نکلا، سکھانے والا ٹیچر چاہے اسلام پر رہے یا نہ رہے بات سیکھ لینی چاہیے، حرج کی کوئی بات نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر کہا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، ہمارے بچوں کو پڑھا دیجئے. اس لیے کوئی بھی ٹیچر ہو سکتا، اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. تو یہاں بھی جاتے وہاں بھی جاتے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے علم جو فائدے والا ہو سیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا؟ سانپ آ گیا، راستے میں سانپ پڑا ہوا ہے. آپ نے لمبا سانپ دیکھا ہوگا، اس سانپ کا نام کیا ہے؟ موٹا والا دیکھیں، اژدہا دیکھتے ہیں نا. اور اپنے بھارت ہی میں پایا جاتا ہے سب سے زیادہ جو زہریلا والا ہے. اگر یہ موٹا سانپ روڈ پر آ کے بیچ میں آ کے پڑا رہے تو کیا کریں گے؟ سٹھی نہ گم ہو جائے گی. لیکن وہ جو بچہ تھا جو علم سیکھتا تھا، جانکاری لیتا تھا، اسے پتا چلا جو علم والے ہیں، جانکاری والے ہیں، وہی مسئلے کا حل نکال سکتے پریشانی میں جب پھنسیں گے. تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی اور کے پاس چلے، ارے بھائی مولوی صاحب کے پاس آئیے، مسئلے کا حل آرام سے بتا دیں گے. اب دیکھیے مسئلے کا حل، سانپ بیچ میں پڑا ہوا ہے تو اب کیا کریں گے؟ تو وہ لڑکا آیا اور اس نے کہا اے اللہ تیرے نزدیک. وہ لڑکا آیا اور کہا اے اللہ تیرے نزدیک مولوی صاحب کا علم اچھا ہے یا جادوگر کا؟ اور اس نے پتھر پھینکا. جیسے پتھر پھینکا سانپ کو لگا، سانپ مر گیا. اب وہ سمجھ گیا کہ ارے مولانا صاحب کا جو علم ہے نا وہ بڑا اچھا ہے، اور مولوی صاحب کا علم ہمیشہ اچھا رہتا ہے، بھائی غلط کہاں رہے گا؟ الحمدللہ ہمیشہ پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں مولانا لوگ، الحمدللہ. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پتھر مارا، مر گیا. اب دیکھیے جو ایمان والا ہے، اللہ والا، اس کی آزمائش شروع. یہ لڑکا جو تھا اپنے گرو جی کے پاس پہنچا، کہا گرو جی، مولوی صاحب میں نے پتھر مارا اور سانپ مر گیا. انک ستبتلا، بیٹے اب تیری آزمائش شروع. یاد رکھیے گا جو ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمیں اور آپ کو جو عزت ملی ہوئی ہے اس کلمے کی وجہ سے، اور کلمے کو چھوڑ دیں گے تو ہم اور آپ ذلیل ہو جائیں گے. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب بغیر اللہ بدیلا. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 60. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم وہ قوم ہے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اسلام کو چھوڑ کے ذلیل ہو جائیں گے. اسلام کو چھوڑ کے ذلیل ہو جائیں گے. اور دنیا دیکھ ہی رہی ہے، میرا رب جس کو ذلیل کرنے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت دے نہیں سکتی، اور میرا رب جسے عزت دینے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کرتا. واہ واہ ماشاء اللہ. میری اردو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ. چلیے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کے بھیجے میں دماغ میں گھسا دے، یہی اصل چیز ہے الحمدللہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ بیٹا تیری آزمائش ہوگی بیٹا، آزمائش ہوگی. ٹھیک ہے، آزمائش ہوئی. اللہ نے اس لڑکے کے ہاتھ میں وہ کلا دے دی کہ جو کوئی بھی ایک اللہ پر ایمان لاتا تو وہ دعا کر دیتا، اور جو آدمی اندھا ہوتا وہ آنکھ والا ہو جاتا. بادشاہ کا ایک درباری تھا اور وہ اندھا تھا، تو بادشاہ نے اپنے درباری میں سے دیکھا رہے یہ تو اندھا ہے اور درباری ہے. میرے بھائیو، اندھا پن ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. کیبنٹ کے اندر منتری اندھا بھی بن سکتا ہے. آنکھ کا اندھا ہوا تو کیا ہوا، دماغ کا تو اندھا. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ کو بتا دوں تعجب ہوگا. کیا تعجب؟ ابھی جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں آل شیخ، وہ اندھے ہیں. کتنے اندھے بھیک مانگ رہے ہیں، ایک اندھا مفتی اعظم ہے. الحمدللہ سبحان اللہ. اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا، اس سے پہلے بھی جو مفتی اعظم تھے ابن باز رحمہ اللہ، وہ بھی اندھے تھے. اندھا پن ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. کیبنٹ کے اندر منتری بھی اندھا ہے. آج کوئی اندھا منتری کیبنٹ میں بتائیے. آج تو آنکھ والے اندھے ہو گئے. قانون کیسا بنایا، 2 سال کے بعد واپس لے لیا. بنایا، خوب تعریف کی، پھر دوبارہ
اس لیے جو جس فن کا ماہر ہے وہی قانون بنا سکتا ہے. آنکھ والے ہیں تو کیا ہوا, آپ اگر فن کے ماہر نہیں ہے تو قانون بنا نہیں سکتے. تو کیبنٹ میں بھی اندھا ہو سکتا ہے, وہ بیچارہ اندھا تھا لیکن رہا ہوگا کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے. تب کیا ہوا, اس نے یہ سوچا کہ میں بچے سے ملتا ہوں مجھے آنکھ آ جائے گی. میرے بھائیو, آج ہمارے اور آپ کے پاس آنکھ ہے لیکن میں اس آنکھ کو آلو کا پھانک کہتا ہوں. نہیں سمجھے آپ؟ میں اس آنکھ کو آلو کا پھانک کہتا ہوں. نہیں سمجھے آپ؟ کتنی آنکھ ایسی ہے, ہماری بیٹیا کہاں جا رہی ہے, بیٹوا کہاں جا رہا ہے, کون کہاں جا رہا ہے, یہی آنکھ تو ہے, ہم نے آلو کا پھانک بنا دیا ہے. اگر یہ آنکھ دیکھنے والی اور سونگھنے والی ناک ہو جائے پھر دیکھیے کتنا فائدہ ہے. آنکھ کی قیمت وہ جانے جو اندھا ہے, ماں باپ کی قیمت وہ جانے جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے نا بات صحیح. ارے جو دولت ملی ہوئی ہے وہ جانے جس سے چھن گئی ہے, اور میرا رب تو وہ ہے جس کو دینے پر آ جائے, دینے پر آ جائے اور لینے پر آ جائے. سب مثال ہمارے پاس موجود ہے میرے بھائیوں. جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا, دلی کی جامع مسجد بنائی, لال قلعہ بنایا, آج ان کے خاندان کے لوگ کہا جاتا ہے کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں. میرا رب کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دے یا کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے, یہ تو میرے رب کا کرم ہے. ہم اور آپ کچھ بھی کوئی کر سکتا, کوئی کر سکتا. پردھان منتری جی کئی مرتبہ بول چکے ہیں میں تو چائے بناتا تھا, اس لیے میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. ہم تو سمان کرتے ہیں پردھان منتری جی. اب دیکھیے یہ سب ہم لوگ پہنے ہوئے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ آپ کے بنارس میں بہت چلتا ہے. آپ کے بنارس ہی کے ایم پی اسی کا الٹ ہو گئے ہیں پی ایم. سمجھے؟ یہاں کے اسی کو الٹ کا صحیح بولے. آئی ایم رائٹ. اچھا سمجھے گا نا, یہیں سے جیتے ہوئے نا. صحیح. اب دیکھیں کتنا بہترین سوٹ پہنتے ہیں, تو ہم لوگ کو بھی پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے؟ بھائی اچھی چیز میں نقل کر سکتے, حرج کی بات کا ہے. تو بتانا یہ ہے کہ دیکھیے کیا ہوا مسئلہ, اندھا پن بتا رہا تھا. کیا وہ جو آدمی تھا اس نے یہ کہا کہ بھیا ہم کو آنکھ چاہیے, تو فلانا آدمی کے پاس جاؤ, وہ دعا کر دیتا تو آنکھ صحیح ہو جاتی ہے. حدیث کے اندر آئے, جملے بغور کیجیے گا, بے ہدایا کثیرہ. وہ کیبنٹ کے اندر جو منتری تھا وہ منتری بہت سارا تحفے تحائف لے کر مولی صاحب کے پاس آیا. گویا کہ جناب جی مولی صاحب ہے. اس سے یہ پتا چلا ہم اور آپ بھی مولی صاحب سے جب ملنے کے لیے جائیں تو فری میں ہاتھ نہ ملائیں, خوب گفٹ وغیرہ لے کر آئیں, بے ہدایا کثیرہ. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے, آج کل لوگ مولانا لوگوں کو کیا بولتے ہیں, بھول گیا ایک جملہ کیا تھا, بڑے اچھے ہیں مولانا, بہت اچھے ہیں, کیا پوجتے تو ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں. اب وہ کیا بے ہدایا کثیرہ, بہت سارے تحفے تحائف لے کر وہی اندھا آدمی بچے کے پاس آیا. بھائی صاحب میری آنکھ لوٹ جائے تو کتنا اچھا رہے گا. کرنا کیا, ایک اللہ کو مانیے. جو ایک اللہ کا ہو گیا دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی ہے. ایک اللہ کو مانیے. میں دعا کر دیتا ہوں نوجوانوں, آپ کی دعا میں وہ تاثیر ہے کہ فوراً دعا کرے تو قبول ہو جائے. ہے دعا کریں گے, صرف مولی صاحب سے دعا کروائیے گا, خود بھی دعا کیجئے. ٹھیک ہے میں ایک اللہ کو مانتا ہوں. اب انہوں نے دعا کر دیا. اب جیسے دعا کیا وہ اندھا جو تھا وہ آنکھ والا ہو گیا. جب آنکھ والا ہو گیا تو بادشاہ کے دربار میں پہنچا. یہ مسلم شریف کی لمبی حدیث میں سنا رہا ہوں, اس میں بہت سارے مسئلے آپ کے سامنے رہیں گے. تو جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا, کیبنٹ کا ہے, منتری ہے, پہنچا. جب پہنچا تو کہا بادشاہ نے, رے تو کل اندھا تھا آج تو آنکھ والا ہو گیا, یعنی تیرے پاس آنکھ آ گئی؟ بولے ہاں. آنکھ آ گئی مطلب وہ نہیں کہ آنکھ خراب ہو گئی, یعنی تو آنکھ والا ہو گیا. بولا ہاں. کیوں؟ ایک اللہ نے کیا ہے, میں ایک اللہ کو مانتا ہوں. نعوذ باللہ اس نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے کیا؟
میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے کیا؟ نعوذ باللہ. وقت کے فرعون کو میرے رب نے کیسے برباد کیا ہے، کاش کہ کوئی بھی دیکھ لیتا. کاش کاش کاش. اچھا بولے ہاں بادشاہ سلامت آپ کے علاوہ بھی اللہ ہے، میں جس اللہ کو مانتا ہوں. بولا اچھا تیرا گرو کون ہے؟ وہی بچہ. بچے کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا جائے. طاقت کے بل پر جیل میں ٹھوسا تو جا سکتا ہے، طاقت کے گھمنڈ میں جیل میں ٹھوسا تو جا سکتا ہے، لیکن دل سے ایمان کو نکالا. آپ ہی کے یہاں کے ڈاکٹر صاحب تھے، آپ جو چاہے قانون لگا سکتے ہیں، آپ کو ادھیکار حاصل ہے، لیکن ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے کہا یہ ڈاکٹر انسانیت کا ہمدرد ہے، بچے کا ہمدرد ہے. آپ نوکری چھین تو سکتے ہو، لیکن اس ڈاکٹر میں جو کلاکاری ہے اس کو چھین نہیں سکتے. آ رہی نا اردو میرے بھائی؟ چاہ حاضر ہو. آ گیا بچہ. اچھا تو گرو ہے کیا؟ تیرا گرو کون ہے؟ میرے گرو مولی صاحب ہیں. چل اس کو بھی حاضر آ جائے. آپ بادشاہ کے دربار میں 3 لوگ حاضر ہیں. جلدی ہے. آپ اٹھوا سکتے ہو، آرام سے اٹھوا سکتے ہو، طاقت کے بلبوتے. لیا بھائی لیا کر دے، دیکھ لے، آ جا لیا. بادشاہ کے دربار میں تینوں حاضر ہیں. دیکھیں ایمان والوں کی آزمائش کیسی ہوتی ہے. اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ دنیا مومنوں کے لیے جیل ہے، کافروں کے لیے کھیل ہے، اور مرنے کے بعد کی دنیا مسلمانوں کے لیے الحمدللہ کھیل ہی کھیل، الحمدللہ. اور دوسروں کے لیے نو بیل، کبھی بیلے نہیں ملے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسروں کے لیے کبھی بیل. چلیے بادشاہ کے دربار میں 3 لوگ حاضر ہیں. بادشاہ نے کہا اپنے کیبنٹ منتری سے، یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے کیبنٹ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب قانون کے حاکم میں ہو. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اوپر سے ہے لیکن دل تو چاہتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، تو کتنے لوگ استعفیٰ بھی دے دیے، ریزائن بھی کر دیے. یہ بادشاہ کی کیبنٹ کا اندھا آدمی جو آنکھ والا ہو گیا، اکیلے کھڑا ہو گیا. بولے ٹھیک میں ہوں. کیا بات ہے؟ آپ یہ کیبنٹ منتری ہیں جو بادشاہ کے دربار میں، وہ بچہ ہے اور اس کے مولی صاحب، 3 آدمی دربار میں. بادشاہ نے کیا کیا؟ دیکھ تو ایک اللہ کو ماننا چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ بولے نہیں میں تو یہ نہیں چھوڑ سکتا. بادشاہ نے کہا آرا منگا آرا، اور آرا لایا اور سیرا چیڑ دیا. طاقت کا نشہ، طاقت کے نشے میں چور. آپ چیڑ تو سکتے ہو لیکن دل سے ایمان کو نکال نہیں سکتے. چلیے ایک سائیڈ ہو گیا، کیبنٹ منتری کو ختم ہو گیا. مولی صاحب کو بلایا گیا. میرے بھائیوں مولانا لوگوں پر بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آ رہی سمجھ میں بات؟ اور ہاتھ ڈالا جا چکا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات. ارے جب کیبنٹ منتری کے مولی صاحب، یعنی کیبنٹ منتری کے بچے کے مولی صاحب کو بادشاہ نے بلا لیا، تو آج دنیاوی بادشاہ کا کیا حال؟ گھبرانے کی بات کیا ہے؟ بادشاہ سلامت نے یہ کیا، بادشاہ سلامت. مولی صاحب کو بلایا جو اس بچے کا مولی صاحب تھا. چلیے آپ مولی صاحب آئیے، اب تو جناب جی پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آئیے آپ آ جائیے. کس کو مانتے ہیں؟ میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے کیا؟ بولے ہاں ایک اللہ کو میں مانتا ہوں اور میں اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا. بادشاہ سلامت نے اس کو بھی آڑے پر لیا اور چیڑ دیا. طاقت کے نشے میں آپ چیڑ تو سکتے ہو لیکن دل سے ایمان کو نکال، بار بار دہراتے رہیے نہیں. کیبنٹ منتری اس کو بھی چیڑ دیے گئے، مولی صاحب وہ بھی چیڑ دیے گئے. بچے کو مارا کیوں نہیں بتا سکتے آپ لوگ؟ بادشاہ سلامت کے پاس یہ پاور ہے، اپنے کیبنٹ منتری کو مروا دیا، مولی صاحب کو مروا دیا.
بچے کو بھی مروا سکتا تھا. اگر بچے کو وہ مروا دیتا تو سب لوگ بولتے کہ بادشاہ کیسا ہے جو بچے تک کو نہیں چھوڑ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے حکومت کہ سب لوگ جو ہیں, ایسا تو نہیں کہ سب لوگ اندھے ہی رہیں گے. ارے میڈیا کچھ بھی دکھائے, چاہے دلال میڈیا ہو یا گودی میڈیا ہو, میڈیا میں بھی سے تو کچھ لوگ ہیں نا بھائی جو آئینہ والا میڈیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بادشاہ نے اس بچے کو مروایا نہیں مروایا. اب مروایا نہیں تو کہا اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور پھینک دو. ایک بچہ کلمہ پڑھنے والا, اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے ایمان کی آزمائش ہو گئی, ابھی دیکھتے رہیے آپ. پہاڑ پر لے جا کے جیسے ہی پھینکا, اس نوجوان نے دعا کر دی, اللہم اکفنیہم بما شئت, اے اللہ تو میری طرف سے تو ان لوگوں کے لیے کافی ہو جا. میرے حساب سے نوجوانوں کے لیے بہترین دعا یہی ہے, ان کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے, اے اللہ میری طرف سے تو ان لوگوں کے لیے کافی ہو جا. اتنا بولنا تھا, پہاڑ ہلا, سب مر گئے, بچہ بچ کے نکل کے بادشاہ کے دربار میں آ کے پھر کھڑا ہو گیا. کہاں گئے وہ لوگ؟ ما فعل اصحاب, کہاں گئے وہ لوگ؟ میرے رب نے ان سے سمجھ لیا. اپنا معاملہ اللہ کے دربار میں رکھیے, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہم اور آپ بولتے ہیں نا کہ حالات کیسے ہیں. میرے بھائیو, حالات کا رونا کبھی نہیں رونا. حالات یہ پارٹ آف لائف ہے, اور حالات سے نکل جانا یہ آرٹ آف لائف ہے. وہ آرٹ اپنے اندر پیدا کیجئے. پارٹ آف لائف ہے, یہ تو چلتا رہے گا. یہ بھائی یہ تو پھر آگے کھڑا ہو گیا, کیسے مرے گا؟ کچھ لوگ تیار ہو جاؤ, اس کو لے جاؤ سمندر میں لے جا کے پھینک دو. آپ غور کیجئے گا, پہاڑ پھر سمندر, پہاڑ اور سمندر لے جا کے پھینک دو. سب لوگ لے کر گئے, کشتی پر بیٹھایا, بیچ میں لے جا کے پھینکے. اس بچے نے دعا کر دی, اللہم اکفنیہم بما شئت, اے اللہ میری طرف سے تو ان لوگوں کے لیے کافی ہو جا. کشتی ہلی, سب مر گئے, وہ بچہ تیر کے نکل کے پھر بادشاہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا. میں مسلم شریف کی حدیث ہی سنا رہا ہوں, بس ابھی تک وہ لمبی حدیث چل رہی ہے. بادشاہ کے دربار میں جب آ گیا تو بادشاہ نے کہا, میرا رب جسے رکھے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہے جو کچھ کر پائے گی. فرعون نے بچوں کو مروایا, میرے رب نے اسی کے گھر میں ایک موسیٰ جیسے بچے کو اس کی حکومت کے خاتمے کے لیے تیار کر دیا. تو میرا رب کیسا پلان کرتا ہے, دنیا کی کوئی بھی طاقت نہ سوچ سکی ہے اور نہ سوچ سک. واہ, میری اردو آ رہی ہے سمجھ میں, الحمدللہ. میرے بھائیو, جب بادشاہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا تو بادشاہ نے کہا, بھیا یہ مرے گا کیسے؟ بادشاہ کے دربار میں جب آ کے کھڑا ہو گیا تو بادشاہ نے کہا, یہ مرے گا کیسے؟ جتنے لوگ ان کو پھینکنے جا رہے ہیں, کچھ کرنے جا رہے ہیں, وہی ختم ہوتے جا رہے ہیں, یہ پھر آ کے بچ کے نکل جا رہا ہے. بادشاہ سلامت, مجھے اگر آپ مارنا چاہتے تو بہت آسان ہے. کاہے کو ٹینشن پیدا کر رہے, اتنا لمبا چوڑا قانون لگا رہے ہیں, کاہے کو ٹینشن پیدا کرنا؟ بہت سمپل ہے. سمپل کیا ہے؟ سب لوگوں کو آپ میدان میں بلا لیجئے, ایک درخت سے مجھ کو باندھ دیجئے, اور اس کے بعد تیر چلائیے, اور تیر چلاتے وقت کہیے بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے. لیکن میدان میں کرنا ہے, میدان میں کرنا ہے, سب لوگوں کے سامنے کرنا ہے. بادشاہ نے بھی کہا, بھیا ان کی بتیا تو صحیح ہے. کیوں؟ جب سب کے سامنے سزا دی جائے گی تو سب لوگ ڈر جائیں گے. کہا جاتا ہے نا, ڈھونڈ ڈھونڈ کے سیدھا اندر بند کر کر کے سب کو ڈال دو تاکہ لوگ ڈر جائیں. اللہ والے کبھی ڈرنے والے, ارے اردو سمجھ میں, اللہ والے کبھی ڈرنے والے اس لیے کوئی ڈرانے کی بھی کوشش نہ کرے. بادشاہ سلامت نے کہا, بتیا آپ کی بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, میدان میں سب لوگوں کو جمع کر لیا. سب لوگ جب آ گئے, بچے کو باندھ دیا گیا, سب لوگوں کے سامنے باندھا جا رہا ہے. ارے آپ درخت سے باندھ تو سکتے ہو, مار تو سکتے ہو, لیکن دل سے ایمان کو نکال نہیں سکتے. اب جیسے تیر چلایا, بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے, تیر نکلا, بچے کو لگا, بچہ مر تو گیا, لیکن جتنے لوگ آئے تھے دیکھنے کے لیے, اب کیا ہوگا؟ آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام. الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. جتنے لوگ آئے تھے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آئی بات سمجھ میں؟
میرے بھائیو حالات چاہے جیسے بھی رہے، مومن کبھی گھبراتا اتنا ہی نہیں، حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، اب بادشاہ بھی جوش میں تھا، طاقت کا نشہ تھا، بادشاہ نے کہا آگ جلاؤ، آگ جلا دی گئی ہے، آگ جب جلی جتنے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھیں سب کو آگ میں ڈال دو، سب کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ ایک عورت تھی جس کے گود میں بچہ تھا، ماں کی عظمت کو سلام، آج ہم اور آپ اپنی امی کو بولتے بڈی، کہاں بابا الٹے پرانے زمانے کے، ماں کیسی ہے لڑتے ہیں۔ میرے بھائیو باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پہ جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے، کوئی ذرا پال کے تو دکھا لے، پھر ہی بولتے امی کو ہاں امی ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، بابا نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائیو ایک عورت ہے، اس کے پیٹ میں بچہ، اس کے گود میں بچہ ہے، ایک عورت ہے اس کے گود میں بچہ ہے، اب وہ اس کی وجہ سے پیچھے ہٹی، کیونکہ آگ میں جو کودنا ہے، ایمان والوں کو آگ میں جلانے کی کہانی میرے بھائیوں پرانی ہے، لیکن دل سے کوئی بھی ایمان کو نکال نہیں سکا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جیسے ہی اس کے گود میں بچہ ہے، اب اس کو لے کے آگ میں کیسے کودے؟ اس لڑکے نے کہا، ماں کی چھاتی چھوڑ دی، دودھ پی رہا تھا، یا ام اسبری فإنکی علی الحق، امی جان تو حق پر ہے، تو صبر کر لے، اور اس کے بعد اس کو لے کر وہ آگ میں کود گئی۔ ایک لمبی حدیث سے کتنے مسائل نکلے۔ اندھا بھی کیبنٹ منتری بن سکتا، اندھا پن اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، ایمان والوں کی آزمائش ہر طریقے سے ہوگی، اور اللہ جو چاہے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ بس ایک آدھ دو واقعہ اور بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ میرے بھائیو آزمائش چاہے جیسی بھی ہو ہمت نہ ہاریے، آزمائش چاہے جیسی بھی ہو ہمت نہ ہاریے، روٹی بوٹی گھبراہٹ والی پوری دولت آپ کی چھین لی جائے، گھبرائیے نہیں، ایمان کی دولت نہ چھینے۔ سیر اعلام النبلا کیا بیان کیا جائے، اللہ اکبر، صحابی ہیں، اللہ اکبر، کیسے زندگی گزر رہی ہے، کتنی پریشانی ہے، اللہ اکبر۔ سلمان فارسی ہیں، صہیب رومی ہیں، بلال حبشی ہیں، جملے پر غور کیجئے، سلمان فارسی ہیں، فارس کے رہنے والے، صہیب رومی ہیں، بلال حبشی ہیں۔ صہیب رومی کا واقعہ، ہم اور آپ پریشان ہیں نا بھیا، کاروبار بند ہے، بہت قانون آ گیا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ جس رب نے کاروبار دیا تھا اس نے اگر آزمائش کے لیے لے لیا تو دوبارہ ہو ہی جائے گا، گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، مکہ آئے، بڑی دولت کمائی، بہت دولت جمع کر لیا، اب جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو حالت کیا ہے؟ پوری دولت سامنے ہے، یہ حدیث یہ روایت سن لیجئے گا، اور ہماری دکان ہمارے سامنے ہے، پوری دولت سامنے ہے، مکہ والے بیچ میں آ گئے، آپ مال لے کر مدینہ جا نہیں سکتے، اتیتنا صعلوکن، ہمارے پاس تو غریب بن کر آئے اور اتنی دولت کما لیے، اب پوری دولت لے کر مکہ سے مدینہ جا رہے ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر ہماری دکان پر چھاپا پڑ گیا ایمان کے لیے تو کیا ہم اور آپ دکان کو چھوڑ دیں گے یا ایمان کو چھوڑ دیں گے؟ آ رہی اردو سمجھ میں آ رہی؟ دکان چھوڑیں گے یا ایمان چھوڑیں گے؟ آئیں؟ ارے دکان چھوڑیں گے یا ایمان چھوڑیں گے؟ صہیب رومی نے اپنا دکان چھوڑ دیا اور اپنا ایمان نہیں چھوڑا، کہا پوری دولت ہے جو میں نے کمائی ہے، میں پوری دولت آپ کو دیتا ہوں، مجھے آپ چھوڑ دیجئے، آپ لوگ مکہ والوں، میں اکیلے مدینہ چلا جاؤں گا۔
انہوں نے پوری دولت دے کر اپنے ایمان کو بچا لیا. جب مکہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی ہے صہیب، ربی ہے صہیب، صہیب نے کتنا اچھا سودا کیا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن کریم کی وہ آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 207 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دے دیتے ہیں، مال کی بھی قربانی دے دیتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں بس اللہ کے لیے. پوری دولت چھوڑ دی. ہم اور آپ چھوڑیں گے؟ میرے بھائیو آزمائش ہونے والی ہے. بس آخری حدیث کی طرف میں آ رہا ہوں. آزمائش ہر طریقے سے ہوتی ہے. کتنے لوگ بیمار ہیں؟ کتنے سال سے بیمار ہیں ہم اور آپ؟ 18 گھنٹے نہیں، 18 دن نہیں، 18 مہینے نہیں. ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے. اور یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے. جیل میں ڈال دیے گئے. اگر آج بھی ہمیں اور آپ کو ناحق جیل میں ڈالا جاتا ہے تو یوسف علیہ السلام آگے آگے نکلیں گے، ہم اور آپ ان کے پیچھے پیچھے رہیں گے. تو میرے بھائیوں وہ تو سنت یوسفی ہے. یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کرنا یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، لیکن مانگنے کا نہیں. لیکن مانگنے کا نہیں. ایک حدیث سنا دیتا ہوں، مانگنے کا نہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2688. ایک آدمی نے مانگ لیا اللہ سے، اے اللہ میں نے جتنا غلط کام کیا ہے دنیا ہی میں مجھ کو سزا دے دے. مانگنے کا نہیں، دنیا ہی میں سزا دے دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے تو جس آدمی نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ دنیا ہی میں سزا دے دے، وہ مرغی کا چوسا ہو گیا، بچہ ہو گیا. بس مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. مانگنے کا نہیں، اللہ سے تکلیف، اللہ کا شکر ادا. ہماری زندگی میں دو چیز نہیں ہے، نہ شکر ہے نہ صبر ہے. اگر یہی دو چیز آ جائے، شکر اور صبر، ٹینشن فری رہیں گے ہمارا. الحمدللہ ہم مسلمان تو ویسے ہی ٹینشن فری ہیں. گھبراہٹ کا، روٹی اور بوٹی مل رہی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر. تو کیا ہوا؟ وہ جو ہے نا مرغی کے چوزے کی طرح، بچے کی طرح ایک دم چھوٹے موٹے ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا یہ کیا ہو گیا؟ ارے یہ کیا کر لیے تم؟ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے دعا مانگ لی تھی کہ اللہ مجھے دنیا ہی میں میرے گناہوں کی سزا دے دے، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اللہ سے یہ مانگتا کہ اللہ دنیا میں میرے لیے بھلائی کر، یہ کیا مانگ لیا؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور وہ بندہ پھر سے صحیح ہو گیا جو مرغی کا چوزا ہو گیا. اس لیے میرے بھائیو تکلیف مانگنے کا نہیں اور بل میں ہاتھ نہیں ڈالنے کا. کتنے لوگ بل میں ہاتھ ڈالتے تھے؟ کبھی بھی نہیں میں ایسا ہوں. وہ کتنے میں والے میں ہو کے میاں کے بھاگ گئے. تو کبھی بھی مت مانگیے گا پلیز. اللہ سے بس دعا کرتے رہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201. اے ہمارے رب دنیا میں بھلائی دے، اے ہمارے رب دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے آگ سے بچا لے. جو کوئی صبر کرتا ہے اس کو انعام بھی بہت ملتا ہے. آخری بات مسند احمد حدیث نمبر 2821 2821. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو دیکھا خوشبو آ رہی ہے. محض راہیہ طیبہ. جبریل یہ بتائیے علیہ الصلوۃ والسلام یہ بہترین خوشبو کیا ہے؟ تو کہا ہذہ ماشطۃ ابنۃ فرعون و اولادہا. یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. واقعہ سنائیے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ فرعون کی بیٹی کو ایک نوکرانی کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی ایک مرتبہ نیچے گری تو اس نوکرانی نے کہا، ایک مرتبہ کنگھی نیچے گری تو اس نوکرانی نے کہا اللہ اللہ. غور سے سنیے گا، اللہ. فرعون کی بیٹی نے کہا میرے ابا کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے کیا؟ نعوذ باللہ. بولے ہاں میرا رب تیرے باپ کا رب اللہ ہے. فرعون نے بلا لیا. آج بھی وقت کے فرعون ہیں، طاقت کے نشے میں چور ہیں، بلا تو سکتے، دل سے ایمان کو نکال نہیں سکتے. بلا لیا. فرعون نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے کیا؟ بولے ہاں آپ کا رب میرا رب اللہ ہے. آپ غور کیجئے ایک نوکرانی کا بھی ایمان کتنا مضبوط تھا
کہ وقت کے فرعون سے ٹکرا گئی. یہ ایمان والوں کے اندر یہ طاقت ہے، وقت کے فرعون سے، جبکہ پوری دنیا کانپتی تھی. تو اس نے کہا ہاں آپ کا رب میرا رب اللہ ہے. فرعون نے کہا پتا ہے آپ کو اس کی سزا کیا ملے گی؟ سزا کیا ملے گی؟ جو سزا مل جائے. سزا کیا ملے گی؟ جو سزا مل جائے. ٹھیک ہے، تیل جلاؤ، تیل کو گرماؤ، اور وہ بھی پیتل کے برتن میں تیل گرماؤ. تیل گرماؤ. اب یہ تیل گرماؤ، ڈرایا جا رہا ہے نا، تیل گرم کر کر کے. لاٹھی مارو، اٹھا لو، قانون لگا دو، سب کچھ کر سکتے، آپ کے ہاتھ میں کر سکتے. تیل گرماؤ. تیل گرم ہو گیا. اب دیکھیے گا جب مرغی کا برشت بنتا نا، برشت، مرغی کے ٹکڑے ڈالیے اس میں، دیکھیے نا کیسا برشت ہو جاتا ڈالتے. تیل گرم ہو رہا ہے. بادشاہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عورت پیچھے ہٹ جائے گی. اللہ والی کبھی بھی، یا اللہ والا کبھی بھی پیچھے ہٹ نہ سکتی ہے نہ سکتا ہے. اللہ اکبر، کیا ایمان ہے! ایمان والوں کی آزمائش ہوئی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری ہڈی کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ قبر میں رکھ دیا جائے. ہمارے اور آپ کی آخری خواہش، ہمارے اور آپ کی آخری خواہش، جس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے سمجھوتا مت کرنا اور روح نکل گئی. جس کا کوئی ساتھ پیچھے مت دبنا، روح نکل گئی. میرے بھائیو معاف کرنا سیکھو. جا بھائی میں نے معاف کر دیا، جا اللہ کے لیے معاف. آخری خواہش. اب طاقت کا نشہ تھا فرعون کو. ایک ایک کر کے بچے کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے. ماں 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 اپنے سامنے اپنے لگتے جگر کو تیل میں جلتے ہوئے دیکھ رہی ہے. میرے بھائیو جلایا جا رہا ہے، لوگ بے بس ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ سامنے دیکھ رہی ہے، تیل میں جلایا جا رہا ہے. اب ایک بچہ ایسا ہے جو دودھ پی رہا ہے. تقاعست، تو وہ عورت اس بچے کی وجہ سے پیچھے ہٹی. تو اس بچے نے کہا یا امّا اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. امی جان تو حق پر ہے اور تو مجھے لے کر تیل میں کود جا. پتہ یہ چلا دنیا کے اندر جتنی بھی تکلیف ہے آخرت کے مقابلے میں یہ تکلیف بالکل کم، 0 سناٹا ہے، سناٹا بھی نہیں. اور فاقتحمت، وہ عورت جو ہے اس بچے کو لے کر تیل میں کود گئی. ایمان پر جمی رہی، ایمان کا سودا نہیں کیا، جان دے دی لیکن ایمان نہیں دیا، تو میرے رب نے ان کو انعام دے دیا. اور وہ بھی انعام تھا ہم سب کے نبی، نبیوں کے سردار جب معراج پر گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشبو سونگھنے کو ملی ہے. میرے بھائیو میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے، کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کی آزمائش ہر زمانے میں ہوئی ہے اور قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی. کیونکہ مومن کے لیے دنیا جیل ہے، کافروں کے لیے دنیا کھیل ہے. تو یہ آزمائش تو ہونی ہی والی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آزمائش آنا پارٹ آف لائف ہے، آزمائش سے نکل جانا آرٹ آف لائف ہے. بس دعا کرتے رہے کہ اللہ جب بھی تو آزمائش میں ڈال تو ہمارے پیر کو جمائے رکھ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ ان کو انعام دینا چاہ رہا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو بڑی آزمائش میں ڈال رکھا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ جن کو بھی تو بڑی آزمائش میں ڈال رکھا ہے یا چھوٹی آزمائش میں، اے اللہ ان کو تو ثابت قدم رکھنا، ان کے پیر کو جمائے رکھنا. میرے بھائیوں بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی لیکن کیا کریں اور وقت ابھی اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ پھر کسی اور مناسبت سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے. اللہ ہم سب کو معاف کرنے کی توفیق دے. اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے. اے اللہ جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے کوئی راستہ نکال دے. اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے. ماشاءاللہ بڑی اچھی مجلس ہے، من تو نہیں چاہ رہا لیکن اب کرنا ہی پڑے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی.
انشاءاللہ آپ لوگوں کے شکریہ کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.